الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. اللہ جل شانہ نے یہ عظیم ہدایت ہمیں عطا فرمائی کہ تمہاری زندگی کے لیے بہترین اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ کی ذات ہے۔ سب سے بڑا اسوہ یہ کہ اللہ کے نبی نے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ دنیا میں گمراہیاں اس بارے میں پہلے بھی تھی اور آج بھی ہیں کہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت اور پوجا کی طرف شیطان انسانوں کو بہکاتا ہے۔ جو آسمانی مذاہب تھے یہود و نصارہ کے، ان کو بھی شیطان نے مختلف طرح سے شرک میں مبتلا کیا، اور دوسرا اصول یہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی نازل کردہ قرآن کے مطابق، کہ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے اور تمام انسانوں کو ایک ماں باپ کی اولاد سمجھنا ہے، کوئی بھی ان کا مذہب ہو۔ جب تمام انسان ہمارے عقیدے کے اعتبار سے، اور یہی ایمان ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہوئے تو اونچ نیچ پھر نہیں رہے گا۔ اونچ نیچ نہیں رہنے کا مطلب یہی سب بندی۔ کوئی نماز کی 5 وقت کی مسجد کی حاضری اس بات کو واضح کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا، اسوہ دیا، اس میں اونچ نیچ نہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی دنیا کے اعتبار سے پیسے والا ہے، ظاہری علم والا ہے، اگر وہ بعد میں آئے گا تو پیچھے جہاں اس کو جگہ خالی ہوگی وہیں بیٹھے۔ آگے والے کو ایک معمولی رکشہ والا ہو، مزدور ہو، وہ پہلے مسجد میں آیا تو جہاں وہ بیٹھ گیا اب اس سے اس کو کوئی ہٹائے گا نہیں۔ سب کو ایک امام کے پیچھے برابری میں کھڑا ہو کر ایک اللہ کی عبادت، تو تمام انسان عبادت میں بھی برابر اور اللہ کی وحدانیت میں بھی سب کا عقیدہ ہے۔ سماج میں، گھروں میں اس کو کس طرح بڑھتا، حضور نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں اگر خادم ہیں، غلام ہیں، مزدور ہیں، جو رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو تمہارے گھر میں جو کھانا پکے اسی میں سے ان کو کھلاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ تم اچھا کھانا کھاؤ اور وہ مزدور ہے تو اس کو خراب کھانا کھلاؤ، یہ اس مساوات کے، اس برابری کے خلاف ہے، اس لیے کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ جب ایک ماں باپ کی اولاد ہے تو اولاد کے درمیان تفریق نہیں کی جاتی، تو بیٹھنے میں بھی تفریق نہیں کی جائے گی، کھانے میں بھی تفریق نہیں کی جائے گی۔ یہاں تک کہ حکم ہوا کہ تمہارے گھر میں خادم ہے
تو جو کپڑا تم پہنتے ہو وہی ان کو پہناؤ۔ اگر تم قیمتی کپڑا پہن رہے ہو تو سنت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شخص تمہارے گھر کا ایک فرد ہے جو تمہارے ساتھ رہتا ہے، اسی طرح کا کپڑا اس کو بھی تم دو۔ تو اللہ کے رسول نے یہ جو اصول دیا اس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت کے بجائے محبت پیدا، اور یہی اصول ہے دنیا میں آج بھی اس اصول پر لوگ قائم نہیں ہیں۔ ایمان والوں کے علاوہ بہت کم لوگ ہیں جو اس اصول پر قائم ہیں، کہیں نہ کہیں ان کے درمیان اونچ نیچ ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں کہ بڑے لوگ ہیں پیسے کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، دنیاوی مرتبے اور درجے کے اعتبار سے، تو ان کے لیے مسجد میں کرسی لگا دی جائے اور باقی لوگوں کے لیے فرش رہے نہیں، یہ اس مساوات کے خلاف ہے۔ فرش ہے تو سب کے لیے ہے۔ اگر کرسی پر نماز پڑھنا مسنون ہوتا تو سب کے لیے کرسی لگائی جاتی۔ عذر کی بنیاد پر کوئی کرسی پر پڑھتا ہے تو وہ الگ چیز ہے، وہ مستثنیٰ ہے معذورین کے لیے۔ تیسری بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی جس میں ہمارے لیے اسوہ ہے کہ ڈرنا بھی اسی ایک اللہ سے، کسی اور سے نہیں ڈرنا۔ کیوں کہ خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، دنیا کے تمام امور اسی کے حکم پر چلتے ہیں، لوگوں کے دلوں کا بھی پر قبضہ اللہ ہی کا ہے، تو اس سے ڈرنا ہے۔ جیسے ہی انسان انسانوں سے ڈرنا شروع کرے گا وہ راستے سے ہٹ جائے گا۔ اس لیے ایمان والوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ایمان والوں کے دلوں میں بزدلی نہیں ہوگی، یعنی انسانوں سے ایمان والے نہیں ڈرتے ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں گناہ سے ڈرنا ہے، کسی کی حق تلفی سے ڈرنا ہے، کسی پر ظلم نہ ہو اس کا احتیاط کرنا ہے، انسانوں سے نہیں ڈرنا۔ جب لوگ انسانوں سے ڈرنا شروع کریں گے تو اللہ سے ڈرنا کم کر دیں گے، اور اللہ سے ڈرنا کم کر دیں گے تو اللہ کے قبضے قدرت میں لوگوں کے قلوب ہیں، تو اللہ کیوں دوسروں کو آپ سے مرعوب کرے گا، آپ خود اس سے مرعوب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ڈر اور خوف کو انہوں نے انسانی دلوں سے نکالا۔ کیسے نکالا؟ بدر کے میدان میں اللہ کو 313 آدمیوں کے دلوں سے ڈر اور خوف نکالنا تھا۔ دوسری طرف مجمع 1000 کا تھا جو بدر کے میدان میں آیا تھا۔ ظاہر ہے جیسے ہی صحابہ کو معلوم ہوتا کہ وہ 1000 کی تعداد میں ہیں اور وہ ساز و سامان سے لیس ہیں، فوجی ساز و سامان سے، اور ان کے پاس فوجی ساز و سامان بھی نہیں ہے، کسی کے پاس، ہر شخص کے ہاتھ میں پوری طرح تلواریں اور تیر بھی نہیں ہیں، کسی کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں ہے۔ سواری اور گھوڑے تو الگ چیز ہے جو صفوں میں کبھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے، تو کس طرح کیا؟ ایمان والوں کی نگاہوں میں کفار کے مجمع کو تھوڑا کر کے دکھلایا۔ جب یہ ان کے اوپر نگاہ ڈالتے تھے صحابہ تو 1000 کی تعداد ان سے بھی کم نظر آتی تھی، تو ان کے دلوں میں طاقت ہوتی تھی کہ بھئی یہ تو کوئی بڑی طاقت نہیں ہے۔ تو ڈر اور خوف وہاں اللہ نے اس طرح ختم کیا۔ دوسرا یہ کہ فرشتوں کے
ذریعے اللہ نے مدد بھیجی، ایمان والوں کو کہا کہ تم گھبراؤ نہیں، فرشتے تمہاری طاقت ہیں، میں ان کو بھیجوں گا تمہارے ساتھ مدد کے لیے۔ ادھر غیر مسلموں مشرکین کے دلوں میں یہ رعب ڈالا کہ بھائی ایمان والے بہت مضبوط ہیں، آج تم ان سے پار نہیں کھاؤ گے۔ تو صرف اس نفسیاتی بنیاد پر اللہ نے فرمایا کہ ہمیں فیصلہ کرنا تھا، تو ایمان والوں کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا اور کفر اور شرک والوں کو مغلوب فرمایا۔ اور اسی کو قرآن میں مختلف جگہ فرمایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ۔ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے چھوٹی جماعت کو بڑی جماعت پر غلبہ عطا فرمایا، اور اسلام کی تاریخ پوری کی پوری اسی پر شاہد ہے۔ جنگ بدر سے شروع ہوا اور آج تک کی تاریخ جب ایمان والے ڈر اور خوف کو نکال دیتے ہیں تو کامیابی ملتی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ جو گھر میں ابھی ہاتھ اور پاؤں کے اشارے سے زمین پہ چلتا ہے، ماں باپ اس کو کھڑا ہونا اور چلنا سکھاتے ہیں۔ اگر بچے کے دل میں یہ ڈر پیدا کر دیا جائے کہ بیٹا کھڑا ہوگے تو تم گر جاؤ گے، اور ماں باپ بھی خود ڈرنے لگیں، تو وہ بیٹا برسوں تک جو کھڑا ہو کر چلتا تھا چل نہیں سکے گا، بلکہ ماں باپ اس کو انگلی کے سہارے کھڑا کرتے ہیں اور چلاتے ہیں، اور اگر گرتا ہے تو بھی اس کو شاباشی دیتے ہیں کہ جلدی سے اٹھ جاؤ بیٹا۔ تو یہ ہے ڈر اور خوف نکالنا۔ ایک چھوٹا بچہ ہے جو اسکول میں جاتا ہے یا بڑا ہے، اگر اس کے دل میں ڈر پیدا کر دیا جائے کہ تم پڑھ نہیں پاؤ، وہ نہیں پڑھ سکتا۔ اگر اس کے دل میں یہ ڈر پیدا کر دیا جائے کہ تم امتحان میں کامیاب نہیں ہوگے، تو وہ ناکام ہو جائے گا، وہ نہیں پڑھ پائے گا۔ تو ڈر اور خوف کو نکالنا یہ بنیادی چیز ہے۔ آپ گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں، جہازوں کا بھی ایکسیڈنٹ کبھی ہو جاتا ہے، ٹرینوں کا بھی ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے کوئی ڈر جائے تو سارے لوگوں کے وہیکلس اور گاڑیاں گھروں میں بند رہیں گی، سڑکیں سنسان رہیں گی، کسی ایک کی گاڑی سڑک پر نہیں جائے گی۔ ہاں، سیکھنا ہے، طریقہ سیکھنا ہے کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہو، غلط راستے پر آدمی نہیں چلے، لیکن ڈرنا نہیں ہے۔ اگر جو ڈر گیا وہ گر گیا، جو گر گیا وہ کہاں کھڑا ہو پائے گا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں یہ ہے کہ ڈرو نہیں۔ مدینہ میں تھوڑی تعداد تھی ایمان والوں کی، اور چاروں طرف سے برابر خبریں آتی تھیں، جس طرح اس وقت ہندوستان میں سوشل میڈیا پر خبریں گشت کرائی جاتی ہیں مسلمانوں کے خلاف یا کسی کے خلاف۔ اگر 1% بات ہوگی تو اس کو 90% بنا کر آپ کو تو حقیقت کا پتہ نہیں ہے، تاکہ ڈر اور خوف کا ماحول پیدا ہو۔ تو مدینہ میں بھی ایسے ہی یہود جو ہے اور منافقین کیا کرتے تھے، اور مشرکین خبریں بھیجتے تھے۔ یہود ان کی خبروں کو لے کر مسلمانوں کے درمیان پھیلاتے تھے کہ ابھی کیا، ابھی وحد میں تو تم کو شکست ہوئی تو معمولی ہوئی، اب کے تو 5000 نہیں 10,000 فوجیں آئیں گی مدینہ کو تہس نہس کرنے کے لیے، 7000 فوجیں آئیں گی۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ لوگ ڈر اور خوف پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی افواہیں پیدا کر رہے ہیں، حالانکہ یہ افواہیں جب ایمان والوں کے پاس آتی ہیں تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ کہ ان کو یقین ہے کہ اللہ کی نصرت تو اسی موقع پر آئے گی۔ تو اگر 5000 نہیں، ہم بھلے 1000 کی تعداد میں مدینہ میں ہیں یا 2000 کی تعداد میں، وہ 5000 نہیں 10,000 کی تعداد میں آئیں گے، تو وہی وقت تو اللہ کی نصرت کے آنے کا ہے، فرشتوں کے آنے کا ہے، تو زادتہم ایمانا۔ یہ ہے دنیا کے
خوف کو اور دنیا کے لوگوں کے دلوں سے خوف کو مٹانے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اللہ سے خوف کرنے کو سیکھنا چاہیے، گھروں میں بھی سکھانا چاہیے، اور دنیا والوں کے خوف سے نجات دینا چاہیے، اور اسی میں کامیابی، چاہے میڈیکل کی تعلیم پڑھنے والے لڑکے ہوں، مختلف محکموں میں کمپٹیشن کی تیاری کرنے والے لڑکے ہوں، ہمیں چاہیے کہ ان کو حوصلہ دلائیں آگے بڑھنے کا، ان کے اندر خوف پیدا نہیں کریں کہ بھئی تمہاری ملازمت نہیں ہوگی تو تم کو وہ لوگ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سب باتیں لوگوں کے حوصلے کو توڑنے والی ہوتی ہیں، نوجوانوں کے حوصلے کو ختم کرنے والی ہوتی ہیں، اس لیے ہم سب کو ان حوصلوں کو باقی رکھنا چاہیے۔ یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔